بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں غفور احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی للکار نے ملک کے اندر ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ آج میرا موضوع ہے مولانا فضل الرحمان کی للکار اور پاکستان کی میڈیا کا دورہ معیار۔ پاکستان کا جو میڈیا اس ٹائم بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے چینلز، ٹی وی چینلز اور بعض یوٹیوبرز جو یوٹیوب پر ویڈیو بناتے ہیں اور اخبار میں کالم لکھے جا رہے ہیں، اور ایک ہی موضوع ہے مولانا فضل الرحمان، اور نقطہ ایک ہی اٹھایا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے شہداء کی توہین کی ہے، ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ اب یہ معافی کا جو معاملہ ہے یہ کیوں کہا جا رہا ہے، اور پاکستان کا میڈیا کیا بیان کر رہا ہے اور قوم کو کس طرح گمراہ کر رہا ہے، یہ دورہ معیار کیوں ہے؟ اصل بات کیا ہے کہ پاکستان میڈیا کا کردار کیا ہے اور وہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو پاکستان کے نوجوانوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ پاکستان میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، صحافی جو بھی پروگرام کرتے ہیں، ہر میڈیا ہاؤس کے جو صحافی ہوتے ہیں جو یوٹیوب پر پروگرام کرتے ہیں، ان کی ویوز لاکھوں میں آتے ہیں، سبسکرائبر لاکھوں میں ہیں۔ پی ٹی آئی کے صحافی ہوں یا نون لیگ کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں، سب کی فالوئنگ زیادہ ہے، اور مختلف طرح سے وہ ایک ہی نقطہ بار بار بیان کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو معافی مانگنی چاہیے۔ اب اس معافی کے پیچھے کچھ اور نکات بھی ہیں جو بیان کرتے ہیں۔ ایک نقطہ ان کا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نظام کے ہمیشہ حصہ رہے ہیں، اور اب وہ کیوں بول رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ بعض صحافی اور بعض اینالسٹ وہ اس کو اس انداز سے پیش کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ بیان کسی کے کہنے پر دیا ہے۔ اب یہ نیریٹو کیوں پیش کیا جا رہا ہے، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اب آپ کو میں اس کی تمہید باندھ دیتا ہوں۔ پاکستان کے اندر ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت پاکستان کی سیاسی جماعتیں سیاست کرتی ہیں، اس نظام کے تحت لیڈر بنائے جاتے ہیں، لیڈر کو پروموٹ کیا جاتا ہے، میڈیا میں لیڈرز کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے، کیوں؟ اس نظام کو بچانے کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کی سیاست میں وہ جماعت ہے جو نظام کی تبدیلی کی بات کرتی ہے۔ اب یہ نظام کی جو تبدیلی ہے، وہ جو نظام وہ لانا چاہتے ہیں، وہ نظام پاکستان کے تمام میڈیا ہاؤسز کو قبول نہیں ہے، پاکستان کی بیوروکریسی کو قبول نہیں ہے، پاکستان کی عدلیہ کو قبول نہیں ہے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں ہے، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو قبول نہیں ہے، پاکستان کے لبرل طبقے کو قبول نہیں ہے، پاکستان کے دانشور کو قبول نہیں ہے۔ لہذا مجموعی طور پر یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب رہے ہیں اور ابھی بھی قریب ہیں۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ جو میڈیا میں ہمیشہ پروجیکٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ کیوں کیا جاتا رہا ہے اور آج بھی کیا جا رہا ہے، اور اسی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر میڈیا میں بیٹھے ہوئے صحافی، سینئر اینالسٹ، اینکر پرسن ایک ہی نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ زیر سیاستدان ہیں، سینئر سیاستدان، ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ میرا ہے موضوع۔ آپ اس سے پہلے کہ میں موضوع پر ہوں، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں۔ میں نے جتنی ویڈیو بنائی ہیں، میرا موضوع ہے پاور اینڈ پولیٹکس۔ میرا جو سلوگن ہے تبدیلی نظام سے، چہرے کے بدلنے سے تبدیلی کبھی نہیں آتی۔ اب آپ کوئی بھی باشعور آدمی اگر پاکستان کی ہسٹری کا تھوڑی بہت علم رکھتا ہو، تاریخ سے واقف ہو، تو وہ یہ بالکل برملا اس کا اظہار کرے گا کہ پاکستان کے اندر چہرے تبدیل ہوتے رہے ہیں، اور چہرے تبدیلی سے نظام تبدیل کبھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ایک نظام جو چل رہا ہے وہی نظام چہرے لے کر آتا ہے، وہی نظام ایک چہرے کو ہٹا دوسرے کو بٹھاتا ہے۔ اب آپ سن لیں، ایک ہے ملٹری، ایوب خان ہو یا یا خان، ایک دو چہرے تھے۔ پھر بھٹو، ان دونوں کے درمیان سے بھٹو نکلا چہرہ،
کیا تبدیلی آئی؟ نظام تبدیل ہوا؟ نہیں. ضیاء الحق صاحب بیٹھے، اسلام کے نام پہ بیٹھے، کیا نظام تبدیل ہوا؟ نہیں. ہاں، نظام نے ایک نیا چہرہ کھڑا کیا، نواز شریف، اور نواز شریف کو مقابلہ کروایا بینظیر بھٹو صاحب سے. پھر مشرف آ کے بیٹھ کے انہوں نے کہا انلائٹن میڈریشن، انہوں نے کہا کہ اتا ترک میرا آئیڈیل ہے. یہ اس بات کی علامت تھی کہ میرے نزدیک پاکستان کے اندر کوئی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک لبرل اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. کیوں؟ نظام ان کے پیچھے تھا. کیا تبدیلی آئی؟ مشرف کی گود سے کاف لیگ بنی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو باہر نکالا گیا، لیکن نظام کے اندر لوگ موجود تھے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی دوبارہ ان کو لانا پڑے گا. دوبارہ آ گئے. جب نون لیگ پیپلز پارٹی دوبارہ اقتدار میں آ گئے تو اب بہت عرصہ گزر چکا تھا. نظام نے سوچا کہ ایک نیا چہرہ آنا چاہیے. وہ نیا چہرہ عمران خان کی شکل میں اس کو لانچ کیا گیا 2011 کے بعد عملی طور پر. اور اس کے بعد طے یہ ہوا کہ نواز شریف چہرہ فارغ کرنا ہے اور عمران خان چہرے کو لانا ہے. اب درمیان پیپلز پارٹی کا معاملہ کیا بنا؟ چونکہ دو ہی چہرے چل سکتے تھے. 2011 میں جب عمران خان کو لانچ کیا گیا تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ سندھ کے علاوہ پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی مائنس اور عمران خان کو آگے، نواز شریف اور عمران خان. 2018 کے الیکشن میں نواز شریف کو فارغ کیا گیا اور عمران خان کو لانچ کر دیا گیا. اب یہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ پاکستان کے اندر کبھی یہ شعور پیدا نہ ہو سکے کہ اصل جڑ نظام ہے. اس نظام کی جو کنجی ہے امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، اور عالمی ادارے ہیں. ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ہے. اب پاکستان کے اندر جو جماعت مسلسل جس کا موضوع آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی بالادستی، جمہوریت، انسانی حقوق، آزادی رہا ہے، لیکن میڈیا میں پروجیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس بیانیے کو عوام تک نہیں پہنچنے دیا گیا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اوپر جاتی ہے. میسری میڈیا جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہاں بیانیہ چل رہا ہوتا ہے کہ مولانا اپنے مفاد کے لیے سیاست کر رہے ہیں، مولانا اقتدار کے لیے سیاست کر رہے ہیں، مولانا اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں. یہ جھوٹ بولے جا رہے ہوتے ہیں. اور نوجوان نسل چونکہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف ہی سے متاثر رہی ہیں، لہٰذا وہ میڈیا کی باتوں میں آ کر مولانا پر تنقید کر رہے تھے. اب کیا ہوا یہ کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے قصور میں جلسہ کرتے ہوئے یہ دبنگ تقریر کی اور حقائق ببری باتیں کی، اور یہ موضوع یہ بنایا کہ دیکھیں بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، بلوچوں کے علاوہ پشتون بھی متاثر ہو رہے ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، KPK میں حالات ریٹی حکومت کی نہیں ہے، پولیس ایکٹیو نہیں ہو سکتی، دہشت گردوں کے ہاتھوں میں سب نظام چلا گیا ہے، اور آپ ملک میں سیاست کرتے ہیں، حکومتیں بناتے ہیں، حکومتیں گراتے ہیں، الیکشن میں دھاندلی کرواتے ہیں. آپ کا کام ملک کا دفاع کر رہے ہیں. اور اگر آپ لڑتے بھی ہیں دہشت کے خلاف تو میڈیا کے ذریعے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ فوج کی عزت کرو، اور فوج بہت بڑا کام کر رہی ہے، فوج احسان جتاتی ہے. اب اس پر مولانا فضل نے کہا کہ دیکھیں آپ کو فوج اس لیے ہم نے بنائی ہے، اب ٹیکس اس لیے دیا جاتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں، آپ کو ہتھیار دیے گئے ہیں کہ آپ لڑیں، تو آپ کا کام ہی لڑنا ہے. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لشکر بنا کے لڑیں وہاں پر دہشت گرد کے مقابلے میں. ہم کیوں لشکر؟ اب یہ لشکر بنانے کی جب بات کی وہاں برملہ اظہار کیا، تو اس کلپ کو اٹھا کر سوشل میڈیا پر جو وائرل ہوا ٹویٹر پر، اور 2 دن وائرل رہا، اور 2 دن کے بعد حکومت کو جب مولانا فضل الرحمان ہٹ ہو گئے سوشل میڈیا کے اوپر، ٹاپ 10 پر آ گئے، تو ہلچل مچ گئی. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی کے پاس، چاہے وہ افسر ہے، چاہے وہ سویلین ہے، چاہے جو کوئی عام آدمی ہے، موبائل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، فیس بک پہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، ٹویٹر پر آ رہی ہوتی ہیں. اب اس کے بعد رد عمل آ گیا. رد عمل یہ آیا کہ دیکھیں حکومت کے وزراء خواجہ آصف، فیاض حسن چوہان صاحب، آن چودھری اور حنیف عباسی جیسے لوگ کو لانچ کیا گیا، اور اوپر سے طاہر اشرفی صاحب سندھ کراچی پہنچ کر جناب وزیر اعلیٰ سندھ مناظر شاہ کے ساتھ بیٹھ کر رو رہے ہیں جی شہداء کی تو ان کی جا رہی ہے.
اور یہ طاہر اشرفی جو ہر حکم کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ درباری مولوی ہے، اس کو میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے خطاب کو میڈیا میں نہیں دکھائے گا۔ ابھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو ویڈیو نہیں دکھائی جا رہی ہے۔ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو شہداء کی توہین کی ہے، اور میڈیا کے بیک پہ بیٹھ کر نون لیگ پیپلز پارٹی کے جو نمائندے بیٹھتے ہیں وہ بربلا اظہار کرتے ہیں جی مولانا صاحب وہ زیادتی کی، مولانا نے وہ زیادتی کی، کیوں؟ تاکہ نظام کے آقا ان سے خوش ہو سکے۔ اور تحریک انصاف بھی ایسی بات کر رہی ہے کہ دیکھو جی ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں۔ اب ان کا مسئلہ کیا بنا ہوا ہے؟ اب تحریک انصاف کو پتہ ہے کہ ہمیں اقتدار تو انہوں نے دیا کے پی کے میں، اور آنے والے دور میں اقتدار ہمیں ملنا ہے۔ اگر ہم بھی مولانا سے کھڑے ہو گئے تو مولانا کا کچھ نہیں جانا، ہم تو مارے گئے۔ اب یہ ہے سیاستدانوں کا رول۔ پورا میڈیا، بڑے بڑے چینلز، بڑے بڑے صحافی ایک ہی نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ مولانا فضل کو معافی مانگنی چاہیے، اور ساتھ یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں، قریب رہے ہیں، اور اب ان کو غصہ کیوں آیا ہوگا، کیوں اسی بات بیان کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تاریخی جھوٹ ہے۔ اب میں آپ کو حقائق بتاتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ راستے پر رہے ہیں، جبکہ پاکستان کی مین اسٹریم میڈیا مین اسٹریم پارٹیاں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے راستے پر چلتے رہے۔ اس طرح جو کوئی میڈیا کردار ادا کر رہا ہے وہ بالکل بی ٹیم کا کر رہا ہے۔ ان کی دانشوری، ان کے فلسفے فارغ ہو گئے، ان کی جو ہے نا بہادری فارغ ہو گئی میڈیا والوں کی۔ اب کیوں؟ کیونکہ ان کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ایسا کیوں ہے، مولانا کے بارے میں ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں؟ کیونکہ جب آپ یہ جو آدمی حق پر ہوتا ہے، جب اس کی حق بات کو مان لیں گے تو عوام کو شعور آئے گا۔ جب عوام کو شعور آئے گا تو لوگ نظام کی تبدیلی کی جدوجہد کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے، اور مولانا پاپولر ہو گئے، اور لوگوں کو بات سمجھ آئی کہ اصل لیڈر تو مولانا فضل الرحمان ہے، اصل لیڈر جمعیت علماء اسلام ہے، جماعت ہے، تو پھر وہ نون لیگ پی کو ووٹ کون دے گا؟ اب نون لیگ جب اقتدار میں آتی ہے تو پاکستان کے بہت سے میڈیا ہاؤسز، صحافیوں کو باقاعدہ طور پر نوکریاں ملتی ہیں۔ میں خود جانتا ہوں بہت سے صحافیوں کو جو عمران خان کے دور میں بے روزگار تھے، جو ہی پی ٹی ایم میں حکومت آئی ان کی جاب لگی پی ٹی وی پر۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے چاپلوسی کی عمران خان کی، انہوں نے عمران خان نے خوب موجیں کی۔ اس کی مثال بہت سی مثال، صابر شاکر لے لیں، عمران ریاض خان لے لیں، اور موہت پیرزادہ لے لیں جو باہر بیٹھے ہیں۔ اب کیا ہوا اس ٹائم میں نون لیگ کے صحافیوں کو موجیں لگی ہوئی ہیں۔ پیپلز پارٹی اقتدار میں آئے گی تو بہت سے صحافیوں کو پیپلز پارٹی کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس طرح عمران خان اقتدار میں آئے گا، تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی تو بہت سے صحافیوں کو روزگار کے حوالے سے فائدہ ہوتا ہے۔ جبکہ جمعیت علماء اسلام اگر لیڈر فضل الرحمان اقتدار میں آتے ہیں، جمعیت علماء اسلام اقتدار میں آتی ہے، ان میں سے صحافیوں کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک نظریاتی جماعت ہے۔ نظریاتی جماعت نے میڈیا کے لیے رول ریگولیشن بنانے ہیں، ضابطۂ اخلاق بنانا ہے، یہ تو وہ کھانے پینے لگا ہوا ہے۔ اب جمعیت علماء اسلام کے اقتدار میں آنے کی صورت میں عدلیہ کو مرچیں لگتی ہیں، کیونکہ عدلیہ کا جو نظام ہے برطانیہ کا چھوڑا ہوا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے اصولوں کے تحت عدلیہ کا نظام چاہتی ہے۔ پاکستان کی بیوروکریسی ہے، ان کے جو روٹی روزی لگی ہوئی ہے، ان کے جو کرپشن کھائی جا رہے ہیں، پروجیکٹ میں پیسے کھاتے ہیں، وہ بند ہو جائے گا، کیونکہ جمعیت علماء اسلام کا فلسفہ اسلام کی روشنی میں یہ بیوروکریسی وہی ہے جو برطانیہ نے چھوڑ کر گئی ہے۔ پھر پاکستان کے اندر جو دفاعی نظام ہے، وہ جو رول ریگولیشن بنے برطانیہ چھوڑ کر وہی ہے۔ اب اسلام کے مطابق دفاعی نظام کا تقاضا ہوتا ہے کہ جدوجہد کرنا ہے، آپ کا کام تو اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے، اللہ کے راہ قربان ہونا ہے، نہ کہ آپ نے عیاشی کرنی۔ ادھر بزنس مین جو کمیونٹی ہے سود کا کاروبار کرتے ہیں، بینکنگ نظام چل رہا ہے، فراڈ دھوکہ کرتے ہیں کاروبار میں، غریبوں کا مال چوستے ہیں، فیکٹریوں میں مزدوروں کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں۔ جب جمعیت علماء اسلام اقتدار میں آئے گی تو بڑے بڑے بزنس مین کے لیے خطرہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے، تو یہ کون کلوا رہا ہوتا ہے؟ یہ نظام کے علمبردار کلوا رہے ہوتے ہیں، تاکہ عام عوام کو یہ بات سمجھ نہ آ سکے کہ دراصل نون لیگ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف نظام کا حصہ ہیں،
جن کو لوگ ووٹ دیتے ہیں اور حقیقی جماعت جمعیت علماء اسلام ہے، اس لیے اس کو ووٹ نہ دو، چونکہ وہ بھی سیاست کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں گے حق بات کہ واقعی مولانا فضل الرحمان صاحب نظام کی تبدیل جدوجہد کر رہے ہیں، وہ اسلامی بی ٹیم نہیں ہیں، ان کا ایک نظریہ ہے، ان کی ایک جماعت ہے، ان کی ایک تاریخ ہے، تو لوگوں کو شعور آئے گا۔ جب لوگوں کو شعور آئے گا تو جب لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالیں گے، پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ڈالیں گے، نون لیگ کو ووٹ نہیں ڈالیں گے، تو کس کو ووٹ ڈالیں گے؟ تو پھر راج کس کا ہوگا؟ موریوں کا، اسلام کا، نظام کے نظریے کا۔ جب نظریہ آئے گا تو مفاد پرستوں کا رول ختم ہو جائے گا، حق کا بول بالا ہوگا، عدل کا نظام ہوگا، انصاف ہوگا، مزدوروں کو اور چھوٹے طبقات کو انصاف ملے گا، دولوں کی تقسیم مساویانہ ہو جائے گی، بڑے بڑے جاگیرداروں کو خاتمہ کر دیا جائے گا، سرمایہ داروں پر ٹیکس اور زکوٰۃ دی جائے گی، ریو میں تقسیم کیا جائے گا، سرمایہ دار اور بڑے بڑے کمپنی کے مالک مزدوروں کے حقوق پامال نہیں کر سکیں گے۔ یہ چاہیں گے یہ نظام چاہے گا؟ کبھی نہیں چاہے گا۔ اس لیے یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ حالانکہ جمعیت علماء اسلام کا رول، اب میں آپ کو 3-4 جملے بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میری ویڈیو ختم ہو جائے گی۔ میری ویڈیو کو سننے کے بعد اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ضرور شیئر کریں۔ وہ دیکھیں، نظام کے تحت نواز شریف کس کی پیداوار ہے؟ ضیاء الحق کی۔ آئی جی اے بنائی گئی، کس نے بنائی تھی؟ جنرل حمید گل نے بنائی تھی۔ پیرزویم کا عالم ہے۔ مولانا فضل الرحمان آئی جی اے کے مخالف تھی۔ نواز شریف کو لاڈلا بنایا گیا، 90 سے پوری دہائی میں مولانا فضل الرحمان نواز شریف کے مخالف تھی۔ جب مشرف کا کو ہوا، مشرف نے مارشل لگایا، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور تمام مزید جماعتوں نے مٹھیاں تقسیم کی، جمعیت علماء اسلام نے اس کی مذمت کی۔ 2000 میں پاکستان میں بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں، سچ باتیں کود پڑتی ہیں الیکشن میں، مشرف کے ذریعے عمرانی، جمعیت علماء اسلام اس کا بائیکاٹ کرتی ہے۔ 2002 کے الیکشن میں کے پی کے عوام نے سویپ کیا، ایم ایم اے نے بھاری اکثریت دی، جس کی وجہ سے حکومت ملی ان کو۔ اور اس کے بعد جمعیت علماء اسلام نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی حکمت عملی سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم بھی حکم کر سکتے ہیں، لیکن بہت سے سادہ لوگ، مذہبی لوگوں کو ان کو احساس نہیں ہوا اور ان نے ایسے حالات پیدا کیے، ایم ایم اے ٹوٹ گئی۔ اب اس کی کس نے توڑی؟ محترم چودھری شجاعت صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا، میں نے خود سنا تھا انٹرویو، وہ کوئی نہیں سنائے گا آپ کو۔ انہوں نے کہا تھا 2006 میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ ایم ایم اے کو توڑنا ہے۔ یوز کون ہوا؟ کون اپنے تشخص کی بات کرتا ہے؟ کون اپنے اصولوں کی بات کرتا ہے؟ یہ آپ کے سامنے بات سب کو معلوم ہے۔ کیوں کہ ایم ایم اے کے ہوتے ہوئے نون لیگ پیپلز پارٹی دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکتے تھے 2008 کے الیکشن میں، تو مولانا کا راستہ روکنے کے لیے ایم ایم اے توڑی گئی۔ پھر اقتدار کس کو دیا گیا؟ نون لیگ پیپلز پارٹی کو۔ مورے کون ہوئے؟ نون لیگ پیپلز پارٹی۔ 2010 میں جب اس سروس راستہ روکنے کے لیے پارلیمنٹ کا کردار نون لیگ پیپل نے ادا کیا، مولانا نے ساتھ دیا اور 18ویں ترمیم پاس کروا کے فوج کے کردار کو کم کرنے میں رول ادا کیا۔ پھر اس کے بعد اس کے مقابلے میں لانچ کس کو کیا گیا؟ عمران خان کو۔ تو مولانا فضل عمران خان کس کا مورا تھا؟ اسٹیبلش کا مورا تھا۔ 2013 کے الیکشن میں نواز شریف کس نے دیا؟ اسٹیبلش نے دیا۔ مولانا کہاں کھڑا تھا؟ مولانا نے عمران خان کی مخالفت کر کے اینٹی اسٹیبلش ہونے کا ثبوت دیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت میں ساتھ تھے، اس میں بیٹھے جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ 2011 سے لے کر 2022 تک جو پروجیکٹ تھا اسٹیبلشمنٹ کا وہ عمران خان تھا۔ مولانا کہاں کھڑا تھا؟ 2018 کے الیکشن سے پہلے مولانا فضل الرحمان کو آفر ہوئی تھی کہ اقتدار میں حصہ لے لیں، مولانا نے انکار کر دیا تھا۔ حامد میر نے اس بات کا انکشاف کیا تھا۔ کیا یہ بیان کریں گے؟ 2018 کے الیکشن ہوتے ہیں، عمران خان کو بٹھایا جاتا ہے، مولانا فضل الرحمان ڈے 1 سے اسے تسلیم نہیں کرتا اور میدان میں آتا ہے۔ پورا میڈیا اس بات کی گواہ ہے۔ یہ میڈیا چینل جن کو آپ سنتے ہیں، یہ برما اس کا کرتے تھے کہ اسٹیبلش عمران خان کے پیچھے ون پیج کی بات ہوتی تھی، اس کو توڑا کس نے ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے توڑا ہے۔ کیا یہ میڈیا بیان کرے گا؟ کبھی نہیں بیان کرے گا۔ کیوں کہ مولانا فضل الرحمان کا بیانیہ اگر آپ بیان کریں گے عوام کو شعور آئے گا، تحریک سے بیان کریں گے، اقتدار مفاد آئے گا۔ نواز شریف کا بیانیہ بیان کریں گے، اقتدار اور ذاتی مفادات آئیں گے۔ پیپلز پارٹی کا بیانیہ بیان کریں گے، اقتدار، ذاتی مفادات آئیں گے، اور ذاتی مفادات میڈیا کا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں ان باتوں کو۔
اور 2022 میں عدم اعتماد ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب مخالف تھے کہ عدم اعتماد نہ کریں، لیکن پیپل پارٹی نون لیگ بک گئی۔ اب اگر وہ مولانا ساتھ نہ دیتے تو عمران خان کیسے گرتا؟ پھر کہتے یہ میڈیا کہتا ہے یہ مولانا صاحب نے دھوکہ دیا، انہوں نے اخلاقی طور پر ان کا ساتھ دیا۔ اور 2024 کے الیکشن ہوئے، یہ اس بات کی جو ہے نا گواہ ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اسمبلیاں خریدی گئیں اور بیچی گئیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈے 1 سے اس کو رد کر دیا، اور اس کے تناظر میں وہ عوامی اسمبلی لگا کے بیٹھے ہوئے اور جلسے کر رہے ہیں۔ اور جو ویڈیوز اب سامنے آ رہی ہیں اور ابھی میڈیا دکھا رہا ہے، یہ ویڈیو پہلے کی ہے۔ تو قصور جلسے سے مولانا فضل الرحمان کی ایک ویڈیو سے مولانا فضل الرحمان کا جو پورا بیانیہ جو پچھلے 8-10 سال سے چلا آ رہا تھا وہ سب سامنے آ گیا، اور سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن آپ کو بتا دوں، میڈیا کبھی سچ نہیں بولے گا۔ کیوں؟ میڈیا کے اس نظام سے مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ میڈیا کیوں کہے گا کہ مولانا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ کیوں؟ پھر نظام کو زد پہنچتی ہے۔ جب نظام جو ہے، نظام کے اندر سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، نظام میں جہاں فوج ہے، وہاں عدلیہ ہے، بیوروکریسی ہے، سیاستدان ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، بزنس کمیونٹی ہے اور میڈیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کا نظریہ ان سب کے خلاف ہے۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان کے بیانیے کو داغدار کرنے کے لیے ان کی کردار کشی کی جاتی ہے، جھوٹے بیانی بنائے جاتے ہیں۔ ابھی جناب رضوان رضی صاحب کا ویلاگ میں نے سنا ہے، وہ کیا فرما رہے تھے کہ جلسہ چونکہ ناکام ہو گیا جی، جلسہ بڑا نہیں ہو سکا، اور وہ اہل حدیثوں نے جو ہے نا جمعیت اہل حدیث نے تعاون کیا، ورنہ جلسہ ہی نہیں ہونا، اس لیے مولانا غصے میں آ گئے۔ سراسر جھوٹ، اور پھر ایسے الزامات لگائے گئے۔ اب پنجاب ہے جی، ان کا کوئی فالوئنگ نہیں ہے۔ اب پنجاب اگر فالوئنگ نہیں ہے تو پنجاب اگر فالو کرے تو اسلام پاکستان میں آئے گا، نظام تبدیل ہوگا۔ لیکن پنجاب کے جو مفاد پرست صحافی ہیں ان کو اسی باطل نظام سے مفادات جڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی جعلی ویڈیو چلائی گئی جی، مولانا فضل الرحمان کی آج جعلی ویڈیو چلائی گئی کہ کشمیر کے حوالے سے دھرنے سے والوں سے کہا جی آپ احتجاج ملتوی کر دیں۔ ابھی یہ جعلی ویڈیو چلائی گئی مولانا کی، جو میں معافی مانگتا ہوں، ان کے بیٹے کی ویڈیو جعلی چلائی گئی AI سے بنا کر۔ یہ اس حرب کا نظام آ گیا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بیانیہ نیریٹیو ہے وہ صحیح ہے، اصولوں پر ہے۔ جو آدمی شہید ہوا، جو فوجی شہید ہوتا ہے، وہ بہت محترم ہے، اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اور جمعیت علماء اسلام احترام کون کرے گا؟ ہزاروں علماء نے جامع شہادت نوش کیا ہے دہشت گردی کے خلاف، دہشت گردی کا شکار بنے ہیں وہ۔ اس کے علاوہ امریکہ نے جو ڈاؤن اٹیک کرتا رہے، ہزاروں بچے مارے ہیں اس نے، کبھی میڈیا بولا؟ لہٰذا یہ حقائق کو چھپایا جا رہا ہے۔ تو پاکستان کے میڈیا کا کردار، جب آپ مولانا فضل الرحمان تنقید سن لیں، یہ بات یاد رکھیں کہ گویا کہ اس کو فیڈ کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نظام کے اندر اس پورے نظام کا کٹا چٹا سمجھتے ہیں۔ لہٰذا جمعیت علماء اسلام نے اب تحریک کا اعلان کیا، اور تحریک کیا ہے؟ مزاحمت۔ اب لہٰذا تحریکوں میں حکمت عملی ہوتی ہے۔ 80 سے لے کر مشرف کے دور تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست مزاحمانہ سیاست تھی۔ 2000 سے لے کر 2018 تک مفاہمانہ مزاحمت بھی چلتی رہی ہے۔ ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں میڈیا والے، جہالت کی انتہا دیکھیں۔ فاٹا کو KPK میں ضم کیا گیا، 2017 میں آئین میں ترمیم کی گئی، تمام پاکستان کی سیاستدان میڈیا لائن میں لگ کر اس کی سپورٹ کر رہا تھا، صرف جمعیت علماء اسلام اس کی مخالفت اس نے کی۔ چھوٹی بڑی جماعت سب جماعتیں خاموش تھیں، سب سپورٹ کر رہی تھیں، لیکن کون مخالف تھا؟ مولانا فضل الرحمان۔ اور فوج نے جنرل باجوہ نے ٹل لگا لی کہ مولانا نہیں مانا مولانا، اور کیا کہتے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کسے بولتے ہیں؟ لیکن یہ حقائق آپ کو کبھی کوئی نہیں بتائے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اس ولاگ کا اختتام کرتا ہوں۔ آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، شیئر کر لیں۔ بہت شکریہ۔